السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم میرا السلام۔ کوشچن شوال کے روزوں کے بارے میں ہے کہ یعنی اس کو ہم شوال کے مہینے میں ہی رکھیں گے، لیکن جو اس کا مقصد ہے کیا اگر ہم کسی کے شوال میں نہیں ہو سکتے تو بعد میں بھی رکھ لیں، یا یعنی بعد میں بھی رکھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور وہی ثواب ملے گا؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے یہ نفل روزوں کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزوں کی عبادت فرض کی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں فرض کی گئی ہے۔ رمضان کے 30 یا 29 روزے ہم کو رکھنا ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم جواب دیں ہیں، وہ لازمی عبادت ہے، یہ نفل ہے۔ نفل کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، آپ ہر پیر کو روزہ رکھ لیں، اسی طرح مختلف مواقع پر صالحین روزے رکھتے رہے ہیں۔ حضور نے بھی اپنے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، یہ اختیارات ہے۔ اسی ذیل میں ان روزوں کا ذکر بھی بعض روایتوں میں آیا ہے۔ تو اگر آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اس طرح سے رمضان کے فوراً بعد وہ 6 روزے رکھیں، تو آپ دیکھیے اس کا جو اجر بیان ہوا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ رمضان کے روزے تھے، 30 روزے رکھے، پے در پے روزے رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ خیر و عافیت سے اس مرحلے سے نکلے، پھر آپ نے کہا کہ میں ابھی نفل پڑھوں گا یا میں ابھی نفل روزے رکھوں گا، تو یہ جو آپ کی مبادرت ہے، اس کے ساتھ اتصال ہے، پھر پے در پے رکھتے چلے جانا ہے، یہ اصل میں اس اجر کا باعث بنتا ہے جو بیان ہوا ہے۔ اگر وہ روایت صحیح ہے تو اس میں اس پہلو کو ملحوظ رکھیں، تو یہ اجر تو آپ کو اسی صورت میں ملے گا جب آپ اس طرح رکھیں گے۔ باقی نہیں موقع ملا تو کوئی فکر کی بات نہیں، کسی وقت نفل روزے رکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کا۔ اور نفل کے اجر میں یہی چیزیں زیادتی کا باعث بنتی ہیں، یعنی کس موقع پر نفل پڑھے ہیں، کس طرح پڑھے ہیں، اس میں مشقت کیا رہی، اس میں آمادگی کتنی رہی، طبیعت کی نشاط کیا ہوئی، یہ سب چیزیں اضافہ بنتی ہیں۔ تو آپ کسی اور موقع پر رکھ لیں۔ نوافل کے معاملے میں اس طرح کی چیزیں دین نہیں اختیار کرتا، وہ آپ کے اختیار کی چیز ہے، آپ کر لیجیے۔